السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرت محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر اس طرح کا عمل بھی ہوتا ہے کہ جو شخص کوئی چیز فروخت کرنے والا ہے، اس چیز کا مالک ہے، وہ اپنے کسی چیز کے متعلق کوئی قیمت بتاتا ہے کسی کو کہ یہ چیز اتنے کی ہے، تو ایک تیسرا شخص وہ بیچ میں آتا ہے، حالانکہ نہ تو وہ فروخت کرنے والا ہے نہ ہی وہ خریدار ہے، صرف اور صرف ایک جو اس نے اس فروخت کرنے والے کے ساتھ ایک حصہ تعین کیا ہوا ہے کہ میں تمہارا مال اس طریقے سے بکواؤں گا، تو لیکن اس میں سے کچھ حصہ میں بھی لوں گا۔ اب وہ شخص تیسرا جو بیچ میں آ رہا ہے خریدنے والے اور فروخت کرنے والے کے درمیان، اس کو عربی میں نجش کہتے ہیں، یعنی نون کے اوپر زبر، جیم ساکن ہے اور شین کے اوپر زبر ہے، نجش یا نجش۔ اور اس کے متعلق پوچھا گیا کہ اس کا معنی کیا ہے یا یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ وہ شخص جو خریدنے والے اور فروخت کرنے والے کے درمیان آتا ہے اس نیت سے کہ نہ ہی وہ فروخت کرنے والا ہے اور نہ ہی وہ خود خریدنے والا ہے، وہ آتا ہے، آ کے اس کے مال کی تعریف کرتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے، تم ایک بار لے کے جاؤ گے، بار بار لینے کے لیے آؤ گے، اور صرف دھوکہ اور فریب کرنے کے لیے کہ جتنی اس مال کی قیمت تھی اس کو بڑھ چڑھ کر اس کی تعریفیں کر کر کے اس کی کہیں زیادہ قیمت لگا دی، اور اس سے کیا ہوا کہ خریدنے والا تو خرید کے لے گیا لیکن اس کو نقصان ہو گیا، کیونکہ اس نے اس مال کی قیمت اس سے زیادہ دے دیا جتنی اس کی ہے تھی۔ اب خریدنا تو اس نے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے، اور جو شخص تیسرا بیچ میں ہے اس کا حصہ بیچ میں مقرر ہے کہ بھئی میں تمہارا مال بکواؤں گا، جھوٹی تعریفیں کروں، صحیح تعریفیں کروں یا کس طرح کی بھی کروں، لیکن مجھے بیچ میں اتنا حصہ چاہیے۔ اب اس کا حصہ اس کو مل گیا، تو یہ تیسرا شخص بیچ میں آیا ہے جس کو حدیث میں نجش کہا گیا ہے، تو اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، کوئی فروخت کرنے والا شخص ہے، اس چیز کا مالک ہے، وہ اس چیز کو فروخت کر رہا ہے، وہ اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کی خود تعریف کر رہا ہے کہ میں یہ مال بیچ رہا ہوں، اچھا ہے، آپ چیک کر کے دیکھیں، کوالٹی میں بھی اچھا ہے، تو اس کی اتنی قیمت ہے۔ اگر وہ اس کا قیمت متعین جو اس نے کی ہوئی ہے اس کے مطابق لیتا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مال ہے، وہ بیچ رہا ہے۔ لیکن جو تیسرا شخص بیچ میں آتا ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے۔ تو یہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کرنے کا اور خرید و فروخت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے۔ اکثر بیچ میں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کر لیا تو کون سی غلط بات ہے، یہ کر لیا تو کون سی بھی گناہ والی بات ہے، تو گناہ والی بات یا حرج والی بات نہیں ہے۔ ہم نے عمل وہ دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ نے اس کو منع نہ کیا ہو۔ تو یہ تین چیزیں آتی ہیں جس کے متعلق ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے تو کوئی بھی کرتے رہیں، یا تو وہ بدعت میں آ جائے گا یا تو وہ سنت کے خلاف آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حلال کام کمانے کی اور حلال کھانے کی اور حرام سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔